خوش آمدید میرے دوستو۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام یہ موصل میں نینوا کے نام سے ایک بستی تھی، وہاں پہ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو قوم تھا وہ تقریباً 1 لاکھ یا کچھ اوپر کے لوگ تھے، اور وہ لوگ نینوا میں رہتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے یونس علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا ان لوگوں کے پاس کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس گئے تو وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ لوگوں اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، اور گناہ کے جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کے سارے آپ چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس لیے یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ آپ لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور بدلے میں یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی تو ہمارے طرح انسان ہے، تو آپ کو کیسے اللہ جل شانہ نے نبی بھیجا؟ حضرت یونس علیہ السلام ان سے نا امید ہو گئے اور ان لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اب کچھ عرصے بعد آپ لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ لہٰذا یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہوا اور وہ نینوا کی جو بستی تھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یونس علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں دریا آ گیا، لہٰذا یونس علیہ السلام کو کشتی میں جانا پڑا۔ جیسے ہی یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو تھوڑا سا سفر کیا ہوا تھا، آگے جا کر کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ان لوگوں پر ایک امتحان آیا۔ جتنے بھی لوگ کشتی میں سوار تھے وہ سب کے سب ڈوبنے کے ڈر سے آپس میں بات کرنے لگے۔ تو اس زمانے میں ایسی باتیں چلتی تھی کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کسی ایک فرد کی قربانی دیا کریں، اور اس کے بعد وہ فرد جب ہم سے دور ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، قربانی وہ دے دے گا تو وہ مصیبت ہم سے ختم ہو جائے گی۔ اب کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ ہم میں کوئی ایک اس کشتی سے اتر جائے تو شاید کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی، یا اس خیال سے کہ یہ کشتی میں وزن زیادہ ہے، تو اگر ہم میں سے ایک آدمی کود جائے گا کشتی سے دریا میں تو شاید کشتی کا وزن کم ہو جائے، لہٰذا ہم بچ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا کہ آپس میں بات کر دی، لیکن کودنے کے لیے تو ایک آدمی بھی تیار نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم قرعہ ڈالیں گے، یعنی ہم کسی چیز پر نام لکھیں گے سب کا، اور ان میں سے ایک نام اٹھائیں گے، جس کا بھی نام آ جائے وہ آدمی سمندر میں کودے گا۔ اب ایک طرف تو یونس علیہ السلام کشتی میں سوار تھے اور یہاں قرعہ اندازی ہو رہی تھی، دوسری طرف یونس علیہ السلام کا قوم جو تھا وہ عذاب کے انتظار میں تھا کہ یونس علیہ السلام نے تو ہم کو چھوڑا، اب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو یونس علیہ السلام کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی، لیکن یونس علیہ السلام وہاں سے جا چکے تھے۔ جیسے ہی ان کو لگا کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ فوراً اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر توبہ کرنے لگے، اور عورتیں، مرد، بچے، بچیا، یہ سب کے سب اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے بار بار معافی مانگتے رہے۔ اب اللہ جل شانہ تو ارحم الراحمین ذات ہے۔ ایک طرف یونس علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ میرا جو قوم ہے اس پر اللہ کا عذاب آیا ہوگا، وہ ان کا نام و نشان مٹا ہوگا۔ دوسری طرف وہ قوم جو یونس علیہ السلام کا قوم تھا وہ اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ اب اللہ جل شانہ کا رحم جوش میں آیا اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کو معاف کر دیا اور کوئی عذاب ان پر نہیں آیا۔ دوسری طرف کشتی میں یونس علیہ السلام کے ہاں جب قرآن اندازی ہوئی تو سب سے پہلے قرآن اندازی میں سمندر میں کودنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن کشتی میں سوار لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو یہ علم تھا کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے دوبارہ سے قرعہ ڈالی، اور دوبارہ قرآن اندازی میں بھی اللہ کی طرف سے یونس علیہ السلام کا ہی نام نکل آیا۔ دوبارہ بھی ان لوگوں نے کہا کہ چلو دوبارہ بھی اتفاقاً ہو سکتا ہے ایسا، آخری بار کر لیتے ہیں، تیسری بار جس کا نام آئے گا وہ کود جائے گا، اور تیسری بار دوبارہ قرآن اندازی ہو گئی، اور قرآن اندازی میں تیسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام ہی نکل آیا۔ اب تو یہ بات کنفرم ہوئی کہ یونس علیہ السلام نے ہی سمندر میں کودنا ہے، اور یہ یونس علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ لہٰذا یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی اور سمندر میں جیسے ہی سمندر میں کود گئے تو اللہ جل شانہ نے ایک بہت بڑے مچھلی کو حکم دیا کہ
کہ آپ جا کے میرے یونس کو یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نگل لے، اور مچھلی کو حکم دیا گیا کہ آپ نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو ہضم بھی نہیں کرنا، کھانا بھی نہیں ہے، اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی ہڈی بھی نہیں توڑنی۔ لہٰذا مچھلی کا پیٹ وہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک محفوظ مقام بن گیا، حالانکہ مچھلی کے پیٹ میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے اور اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہر چیز پگھل جاتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنی نبی کی حفاظت کرنی تھی، لہٰذا جیسا ہی اللہ کا حکم تھا مچھلی ویسا ہی کرتا رہا۔ اس کے بعد یونس علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً کم و بیش 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے ذہن میں یہ دعا ڈالی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے معافی طلب کی اپنے غصے کی، کیونکہ جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام نینوا بستی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو بہت غصے کی حالت میں تھے، لہٰذا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوا تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے معافی مانگی اور یہ آیت پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بار بار اس دعا کا ورد کرتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور مچھلی کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک اچھے سے میدان میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال کر ایک سائڈ پہ پھینک دیں۔ اب یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ کے حکم سے وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اور ایک کھلے میدان میں دریا کے کنارے یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں گرمائش اتنی زیادہ تھی کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک وہ نرم ہو چکا تھا، اور ایسا ہو چکا تھا جیسا بچہ پیدا ہو جائے اور پیدائش کے وقت جیسے بچے کا جسم ہوتا ہے ایسے ہی نرم یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہو چکے تھے۔ لہٰذا تپش تھی، زمین کی سختی تھی، گرمی تھی، تو اللہ جل شانہ کے حکم سے کدو کی جو سبزی ہے اس کے جو پتے ہیں یہ آ کر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہو گئے، تاکہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو سایہ مل سکے اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ گرمی نہ لگے، اور ایسے یونس علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی آب و ہوا کے ساتھ وہ دوبارہ آشنا ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے قوم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اور بھی کئی آیتیں ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم نے جب اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو اللہ جل شانہ نے ان کو معاف کیا اور ان سے عذاب کو دور فرما دیا اور ان کو دنیا میں کچھ چیزیں دے دی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آدمی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دعا مانگے گا اللہ جل شانہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ایسے یونس علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں آ گئے، اور دوبارہ سے یونس علیہ الصلوۃ والسلام موت تک وہ دین کا کام کرتے رہے اور اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے، اور اللہ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور سورۃ الانعام میں اللہ جل شانہ نے جن انبیاء کا ذکر کیا ہے ان میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو یہ تھی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کے قوم کا واقعہ، جن کو اللہ جل شانہ نے 1 لاکھ یا کم و بیش لوگوں کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کو پھر ہدایت دی، اور اللہ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت وہ مچھلی کے پیٹ میں کی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔